इमरान खान का हशर नवाज शरीफ से मुख्तलिफ नहीं होगा, आपने लिखा। ये बात आपने उस वक्त कही जब इमरान खान इक़्तिदार में थे। इमरान खान के हशर का अंदाज़ा उनके किस मखसूस अमल की बिना पर आपने लगाया? मैंने इमरान खान साहब के अंजाम के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उनको मिल के बताया। जिस दिन जनरल बाजवा ने मेरे समेत 3-4 साफियों को आर्मी हाउस में बुला के, कौन कौन थे साहब? छोड़े ना, बेचारे वो अगर नहीं नाम बेचारे हैं वो, यानी जिनको जनरल बाजवा बुलाए वो बेचारे हैं। आप बेचारे लोगों में से? वहाँ मालिक साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे। सहाफी हामिद मीर ने इमरान खान हुकूमत के हवाले से उस दौर के तहलका अंगेज इंकशाफात किए हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं उन इंकशाफात की तरफ और फिर इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने अजीब बहुत सी वहां पे बातें की। उसमें जब उन्होंने कहा ना काजी फाइज सा जो है ये ठीक आदमी नहीं है, ये जनरल बाजवा ने कहा, हाँ, और इसके खिलाफ हमें आपकी मदद चाहिए, तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैं काजी फाइजा को नहीं जानता था, बल्कि मैं उसका क्रिटिक था उस वक्त भी, क्योंकि काजी फाइजा ने एज चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ऐसे फैसले किए जिससे मीडिया को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैंने बाजवा साहब को कहा कि जी ये वो जज है कि मेमोगेट कमीशन की रिपोर्ट में इससे पीपल्स पार्टी नाराज हुई, क्वेटा में जब बम धमाका हुआ उसकी इसने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो इससे नून लीग नाराज हो गई, फैजाबाद धरना केस में इस आदमी से आप नाराज हो गए हैं, तो आप इसके क्यों खिलाफ हैं? उन्होंने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आप इसलिए खिलाफ हैं कि फैजाबाद धरना केस की जजमेंट में इसने आईएसआई का और फौज का जो रोल है उसको क्रिटिसाइज किया, तो ये आप काम ना करें। मीटिंग जब हमारी कंक्लूड हो रही थी, काफी लेट नाइट चलती रही, तो कहा गया जी कि सुबह आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है और आप प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। एक ये भी इशू था और एक उस्मान बुज़दार। कौन बंदा ठीक नहीं? काजी फाइज साहब ठीक बंदा नहीं है। आप चारों से ये तवक्को कर रहे थे जनरल बाजवा के आप प्राइम मिनिस्टर को जाके ये बताएंगे? हाँ। अच्छा, जब मैं अब निकल रहा हूं तो मुझे, और बुज़दार के बारे में क्या राय? बुज़दार करप्ट है, पैसे खाता है और इमरान खान जो है उसको चाहिए उसको निकाल दे। इस इशू पे हम उससे इतफाक करते थे। जब उन्होंने ये कहा, बल्कि बाजवा साहब के पास कोई वीडियो भी थी वो भी दिखा रहे थे वो, तो मैंने कहा जी कि ये हमारा काम नहीं है कि हम जाके वजीर आजम से कहें कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर करप्ट है, ना ही आपका काम है। ये प्राइम मिनिस्टर जो जाने और उसका चीफ मिनिस्टर जाने। हाँ, हम ये तनकीद कर देंगे, ये वीडियो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। उन्होंने वो फॉरवर्ड नहीं की। जब हम निकल रहे थे तो मुझे कहा गया जी कि कल सुबह आपकी 10 बजे मीटिंग है। अब उस वक्त रात का 1:30-2 बजा हुआ। किसने आपको पैगाम दिया? उनके साथ जो स्टाफ के लोग थे। प्रेसिडेंट नहीं, आर्मी चीफ के स्टाफ ने आपको बताया कि आप कल मिल रहे हैं? कल मिल रहे हैं। अच्छा, हम चुप करके बाहर आ गए। बाहर आके मैंने काशिफ वासी से कहा भाई मैं तो नहीं जाना प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी फोन बंद कर दो मीर साहब, तो मैं भी फोन बंद कर। अब हम दो पक्के हो गए कि जी हम तो नहीं जा रहे। हम घर जाके सो गए, फोन बंद कर दिया। और सुबह उठे तो जब मैंने उठा तो मैंने देखा मिस्ड कॉल बहुत आई हुई है। यूसुफ बेग मिर्जा, वो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर के साथ होते थे, तो मैंने वो कॉल बैक की तो कहते हैं आपने आना था। मैं कहा जी हमने तो नहीं आना था क्योंकि आपके दफ्तर ने तो इतला नहीं की। तो उन्होंने कहा किसी और दफ्तर ने भी इतला नहीं सी की थी। मैंने कहा जी कौन से दफ्तर ने? उन्होंने कैका लगा दिया। उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया। वो तो ठीक है, लेकिन आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तो अब इमरान के हशर सुने ना, मेरी बात तो सुन लें। हाँ। अब मैंने कॉलम लिख दिया, जंग में कॉलम छप गया कि काजी फाइजा के खिलाफ साजिश हो रही है। अभी रेफरेंस नहीं आया उसके खिलाफ, मैंने कॉलम लिख दिया इसके खिलाफ साजिश होने लगी है। तो कॉलम जब छप गया तो मुझे इमरान खान साहब ने बुला लिया। अच्छा, आपको पता है वो उर्दू कॉलम नहीं पढ़ सकते, उनको वजह मुझे नहीं पता, वो उनको बताया जाता है, उस वक्त तो नहीं पढ़ सकते थे। तो मैं गया तो उनके सामने ना फाइल पे मेरे कॉलम की समरी पड़ी हुई थी, कॉलम की कटिंग लगी हुई थी, अंग्रेजी में 6 लाइनों की समरी भी थी। तो मुझे कहते हैं यार तुमने लिखा है कि मैं काजी फाइजा के खिलाफ, मैंने तो कुछ नहीं करना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इकोनॉमी जो है उसको संभालूं या मैं जजों से लड़ूं। तो मैंने कहा जी आपको ये तो पता ही होगा ना कि फिर इस जज के खिलाफ आपको कुछ कहा जा रहा है। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूं हामिद, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं काजी फाइजा के खिलाफ कोई साजिश नहीं करूंगा, मेरी प्रायोरिटीज ही और हैं। ठीक है, रेफरेंस उसी ने भेजा। ठीक है, 3-4 दिन गुजरे, मैं अपना बड़ा सेटिस्फाई होकर वापस आ गया। 3-4 दिन गुजरे तो मुझे जनाब एक फोन आया कि जी काजी फाइजा के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हो गया, किसी जर्नलिस्ट ने किया है, आपको कॉपी चाहिए? मैं कहा हाँ जी भेज दें। कॉपी आई, मैंने फिर कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी वो यार असल में क्या करते हैं जी, प्रेशर ही बहुत था,
تب میں نے کہا عمران خان گیا کہ عمران خان جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ججوں سے لڑنا ہے, تم نے میڈیا سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے. اب اس چکر میں عمران خان جو ہے وہ بجائے کہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کرے, وہ اس کو 10 باتیں کہی جاتی تھیں, وہ 8 مان لیتا تھا, 2 نہیں مانتا تھا, اور اس میں وہ بارگیننگ پوزیشن لے کے تو وہ اپنی بھی فرمائشیں پوری کروا دیتا تھا. شہباز شریف کو اندر کرو, زرداری کو اندر کرو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, میر شکیل الرحمان کو اندر کرا دو, یہاں تک کہ خان صاحب کی فرمائش پہ علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. اس کی وہ تردید نہیں کریں گے, ان کی فرمائش پہ ان کو گرفتار کیا گیا. جب مجھے یہ پتا چلا کہ اب خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو خود گرفتار کروانا شروع کر دیا ہے, تب میں نے کہا اب گئے وہ خان صاحب, میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. لیکن اب جو اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو میں آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں موجودہ وزیر اعظم کا بھی انجام وہی نہ ہو جو پچھلے وزراء اعظم کا ہوا ہے. تو کون آئے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, ابھی تو میں سوچ رہا ہوں, ابھی میں کنکلوژن پہ نہیں پہنچا. آپ کہتے ہیں یہ عمران خان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے صرف 3 سالوں میں ہی تبدیلی کا لفظ اتنا بدنام کر دیا کہ اب یہ تانا اور گالی بن چکا ہے. حامد صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ گالی بن جاتا ہے؟ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھا, کہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت تو یہ گالی بن گیا تھا نا. کیا تبدیل ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ میں یہ آپ سے پوچھوں نا کہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. وہ تو کلیم کرتا ہے کہ اس نے تو بہت زبردست بنیادی تبدیلیاں کی, اور میں خیبر پختونخوا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ وہاں پہ ان کا وقت زیادہ ہو گیا تھا, 10 سال گزر گئے تھے وہاں پہ, یہاں پہ تو 4 سال گزرے. آپ کو کیا تو جو ان کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, عمران خان کے زمانے کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, وہ پھر کیوں ان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ اور پھر بعد میں عمران خان نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا, تو پرویز خٹک صاحب کمرہ بند کر کے لاک لگا کے تو میرے سامنے کیوں روتے تھے؟ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ نہیں, کیوں روتا تھا؟ وہ روتا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ غلط حکومت کر رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا. تو میں اس کو پرویز خٹک کے نزدیک اس کی غلطیاں کون سی تھیں جو آپ سے کہہ رہی تھیں؟ اس نے کہا کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو بٹھایا ہوا ہے کئی جگہ پہ. تو میں نے کہا اس لیے کرپٹ کہہ رہے ہو کہ تم چیف منسٹر نہیں ہو اور تمہیں اس نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو اس دن تمہیں بتاؤں گا. تو اس دن خٹک صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے. کیا عمران خان ہر گرفتار ہونے والے صحافی کے بارے میں آپ سے رابطے میں تھے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی گرفتار ہوئے تو عمران نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میں نے اس کو گرفتار نہیں کروایا. دیکھیں, عرفان صدیقی صاحب جب گرفتار ہوئے تھے نا, تو مجھے رات کا لیٹ نائٹ کا وقت تھا, تو مجھے جمال ناصر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر جمال ناصر صاحب جو بعد میں پنجاب کے وزیر صحت بنے محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ میں, وہ بہت ان کے قریبی دوست ہیں عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے مجھے کال کی کہ عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کر لیا. تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا. جب میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی عرفان صدیقی صاحب کو غلط گرفتار کیا گیا ہے, تو مجھے نعیم الحق صاحب نے فون کیا. وہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا یار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا. میں نے کہا یار شاید مسعود گرفتار ہوا, تو عمران خان کہتا تھا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب عرفان صدیقی گرفتار ہوا ہے تو عمران خان کہتا ہے مجھے نہیں پتا. تو یہ ذرا جو تھی نا ٹائمنگ, یہ آپ غور کریں کہ یہ جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بدلا اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے, اور عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ جولائی میں ان کو گرفتار کیا گیا. تو ہم نے تانے بانے جوڑے اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. تو خان صاحب کا پھر نعیم الحق کے ذریعے مجھے یہ پیغام ملا کہ عرفان صدیقی صاحب کو ہم کل تک رہا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. مجھے نہیں پتا اس کو کس نے گرفتار کیا, لیکن کل وہ رہا ہو جائے گا. میں نے کہا کل تو اتوار ہے, اتوار کے دن وہ کیسے رہا ہوگا؟ لیکن اتوار کے دن عرفان صدیقی صاحب رہا ہو گئے. تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہر صحافی کی گرفتاری کے بارے میں آپ سے نہیں, ہر رابطہ کرتے تھے وہ؟ دیکھیں نا, میں رولا بول ڈالتا تھا نا. میں سیدھی سی بات ہے کہ صحافی گرفتار ہو جائے, اس کو اغوا کر لیا جائے, تو میں شور بہت ڈالتا ہوں. تو ظاہری بات ہے جس پہ الزام لگتا ہے اگر وہ وزیر اعظم ہے ملک کا, تو وہ پھر کوشش تو کرے گا نا مجھے بتانے کی یار یہ نہیں, ہم نے نہیں کیا. یہ کیا یہ حقیقت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدہ عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر کیا اور سزا یافتہ مجرم مسلم خان کو صدر عارف علوی سے معافی دلوائی؟ یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. صرف مسلم خان نہیں, محمود خان بھی, 2 آدمی تھے. دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی اور دونوں کے خلاف گواہی نہیں ملتی تھی. تو پھر جو ہے سوات کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمت پکڑی اور گواہ آئے
اور انہوں نے آ کے بتایا جی کہ اس نے مسلم خان نے کس کس کو مارا ہے. تو اس کو ایک کیس میں سزائے موت نہیں ہوئی تھی, اس کو 2-3 کیسوں میں سزائے موت ہوئی. اور اس کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکرات میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ایک شرط آ گئی ہے کہ جی ان کو رہا کیا جائے گا, مسلم خان کو اور محمود خان کو, اور کچھ اور 100 بندوں کی لسٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسلم خان اور محمود خان ہیں انہوں نے بہت سے بے گناہ لوگ, معصوم لوگ ان کو مارا, اور اس کو پھر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے صدارتی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جیل سے نکال دیا گیا, اور اب پتہ نہیں وہ کہاں. اچھا مجھے بتاؤ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت کا مجھے نہیں پتا. وہ جنرل فیض صاحب کر رہے تھے ایز DG ISI بھی, اور پھر ایز کور کمانڈر پشاور بھی, اور وانٹڈ لوگ جو ریاست پاکستان کو پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کی شہادت میں ریکوائرڈ ہیں, جو وانٹڈ ملزمان, ان سے جا کے فیض صاحب جو ہیں وہ کابل میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے. میں کیسے مان لوں کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو یہ جب فورس کرتے تھے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں, تو وہ کہتے تھے جی آپ ان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان سے معاملہ کیسے سیٹل کریں, انہوں نے تو ہمارے بندے مارے ہیں, تو یہ تو وانٹڈ ہیں. اور تو وہ الٹا کہتے تھے کہ جو تمہارے پاس جیلوں میں ہیں نا لوگ, ان کو بھی چھوڑو. تو اب تو یہ اسٹیٹ کو چاہیے تھا نا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات کرتی کہ کم از کم جو لوگ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. دیکھیں اس کے لیے کتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی کہ پارلیمنٹ سے فوجی عدالتوں کا قانون پاس کروایا گیا, فوجی عدالتوں میں ان کو پیش کروایا گیا, گواہ نہیں آ رہے تھے, گواہ آئے, اور پھر پورا ایک پروسیس چلا, ان کو سزا ہوئی. لیکن جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے عمران خان سے بھی اپروول لے لی, اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب. وہ تو آپ نے لکھا, میں آپ سے پوچھوں کیا مقصد کیا تھا ان لوگوں کو واپس یہاں پہ لے کے آنے کا؟ کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے مقامی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واپس نہ آتے تو بڑا پرامن علاقہ ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں کیا انسٹیبلٹی پھیلانا چاہ رہے تھے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ TTP کے ذریعے پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلے. میں بھی جنرل باجوہ صاحب کا کوئی اپنا پلان تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو واپس بلا کے دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کر کے تو جو ان کا اصل منصوبہ ہے تھا اس پر عمل درآمد. عمران خان کی حکومت کے دور میں عمران خان کے حوالے سے اس وقت پیش گوئی کرتے ہوئے حامد میر نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت بقول ان کے نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا. آج وہ یہی پیش گوئی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں, جس میں بلا شبہ سوچنے اور سمجھنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق آموز پیغام پنہا ہے. ناظرین, تاریخ کی سچ لائٹ بہت ہی ظالم چیز ہے جو کہ نقاب پوش چہروں سے ان کے اصل نقاب نوچ کر سامنے لا کر ضرور پیش کرتی ہے. حامد میر کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کے حوالے سے اس وقت کے جو تحفظات تھے وہ موجودہ دور میں اس وقت سچ ثابت ہوئے. جب عمران خان پر نہایت برا وقت شروع ہوا تو عمران خان کو چھوڑنے والوں میں سب سے پہلے لوگوں میں سے موصوف بھی نظر آئے. عثمان بزدار کی مبینہ کرپشن کے قصے اس وقت تواتر کے ساتھ سینئر صحافی جناب عمران ریاض خان بھی بیان کرتے رہے تھے. پرویز خٹک کی عمران خان پر اس وقت تنقید کے حوالے سے حامد میر کے بیانات کے پیش نظر ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ کہ شاید عمران خان کی جیب میں بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کھوٹے سکے ہی تھے, جو تاحال اس کی باقیات کے کھوٹے سکے عمران خان کی جیب میں ہیں, جو تاریخ کے اس دورائے میں مقید عمران خان کے ساتھ مبینہ طور پر منافقت کر رہے ہیں. کئی انڈیپینڈنٹ اور آزاد ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان آج جیل میں قید ہیں تو اس کی ایک وجہ تحریک انصاف کے کئی چوٹی کے موجودہ لیڈران بھی ہیں. خواتین و حضرات, آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا.